کیا آپ جانتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی آیا تھا جو اپنے ہی خواب سے کانپ اٹھا تھا۔ اس بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ ایک رات خواب میں فرعون نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا گرا اور اس کے محل کو آگ نے گھیر لیا۔ صبح ہونے پر فرعون نے اپنے شہر کے ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جو اس خواب کا مطلب بتا سکیں۔ سبھی لوگ دربار میں آئے تو فرعون نے اپنی ساری بات بتا دی۔ فرعون کی بات سن کر ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو مٹا دے گا۔ لوگوں کی یہ بات سن کر فرعون کانپنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کر دو اور عورتوں کو چھوڑ دو۔ فرعون کے سپاہی گھر گھر جا کر بچوں کو قتل کرنے لگے۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگی اور ماں کے آنسوؤں سے زمینیں بھرنے لگی۔ اسرائیل کے معصوم بچوں کی چیخیں آسمان سے ٹکرا گئیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سپاہیوں نے اس فرعون سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر اسی طریقے سے سب لڑکے مارے گئے تو ہمارا کام کون کرے گا؟ فرعون نے غصے سے کہا کہ اس سال قتل کرو اور اگلے سال چھوڑ دینا۔ فرعون سوچ رہا تھا کہ اس نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جس سال قتل کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب تم خوف محسوس کرو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے واپس لوٹائیں گے اور رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے اور اس کو دریا میں چھوڑ دیا۔ صندوق دریا میں بہہ کر فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا۔ جب صندوق کو آسیہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صندوق کے پاس پہنچی۔ جب آسیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بچے کی معصومیت نے حضرت آسیہ کا دل جیت لیا تھا۔ پھر حضرت آسیہ اس بچے کو گھر لے گئیں۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی گود میں بچہ دیکھا تو فرعون غصہ ہو گیا اور قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ نے یہ بات سن کر فرعون سے کہا کہ اسے قتل مت کرو، شاید یہ بچہ ہمیں آگے چل کر کوئی فائدہ دے۔ پھر حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون یہ بات سن کر خاموش رہ گیا اور کچھ نہ بولا۔ جس بچے کا قتل کا حکم فرعون نے دیا تھا وہی بچہ فرعون کے گھر میں ہی پالا گیا۔ تو اس طرح پالے گئے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا وہ معاذ اللہ خدا کو ہی قتل کرنے چل دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہدایت کے لیے اللہ کے قہر اور عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ کا حکم سنایا تو وہ غصے میں ہو گیا، اور فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آپ اس موسیٰ کے اللہ پر تیر چلاؤ۔ پھر سبھی سپاہی اور خود بھی فرعون تیر چلانے لگا۔ جب تیر اوپر جا کر نیچے گرے سبھی تیر خون سے لکپت تھے۔ فرعون ان تیروں کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس موسیٰ کے اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ پھر اللہ کا اس فرعون پر عذاب آیا، ایک آندھی کا طوفان اور بارش کا طوفان آیا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اگر سچ میں تمہارا اللہ ہے تو اس بارش کو روک کر دکھائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرا اور اس بارش کو روک دیا۔ پھر یہ دیکھ کر ایک بار اور فرعون نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔